السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے سیاہ دل۔ انسان کا دل کب سیاہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل کب کالا ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سیاہ دل کے بارے میں بتاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے سیاہ دل کے بارے میں جو کچھ کہا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ بھی کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے۔ تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی۔ حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی۔ سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا۔ سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلُّوا، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ ایک رات کا اندھیرا ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے جو دل پہ چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ اگر رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے تھے؟ پھر اس کا عکس بتایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ گی۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیے کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے، رب پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو۔ تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان نا آشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا؟ یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا، یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تعطونھا لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل، ایک بات میری مان لو، تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا، وَأَبِيكَ 10 کلمات ہیں، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ
کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں دو لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، یا چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت و الیہ النشور، یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ،
मत्थी मार के दिखाओ। इंसान मारना तो बात की बात है, जिंदगी तेरे अल्लाह का अमर है, मौत तेरे अल्लाह का अमर है। ना उससे बड़े बच्चे ना छोटे बच्चे, सिर्फ एक हस्ती को अल्लाह ने इख्तियार दिया, छोड़ा नहीं। या हबीबी इश मा शिअत, मेरे महबूब आपको इजाजत है, आप जितना जिंदा रहना चाहते हैं आप रहें। ये तो कैद खाना है दुनिया, कोई कैद खाने में भी खुशी से रहता है। एक शख्स का जवान, जैसे मेरा जवान बेटा मरा, आंसू तो नहीं रुक सकते, तभी चीज है, तभी गम है, मौत के साथ ही जाके खत्म होगा। तो उसको तसल्ली नहीं हो रही थी और बहुत बेकरार था। तो सुफियान बिन उयैना उनको तसल्लियां दे रहे थे, उनको तसल्ली नहीं आ रही थी। तो फुज़ैल बिन अयाज आए, कहने के मेरे प्यारे एक बात करता हूँ, तुम और तेरा बेटा जेल में हो, तो तेरे बेटे को जेल से रिहाई हो जाए, खुश हो गए कि गमगीन हो गए? कहा मैं खुश होऊंगा। कि दुनिया तो कैद खाना है, तेरा बेटा जेल से रिहा हो गया, मौजों में चला गया, एकदम उसके आंसू रुक गए। ये तो कैद खाना है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये ला तुसावी जनाह बऊद है, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, ये मकाउन कलील है, ये दारुल गुरूर है, ये दारुल बवार है, ये दारुल इबरा है, ये दारुल फना है, ये मिट जाने का घर है, ये लुट जाने का घर है, ये पिट जाने का घर है। यहाँ खंडर ही खंडर हैं, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से ये भी देखा है तूने कि मामूर थे जो महल अब है सोने। जाओ मौला अली का वसीयत नामा पढ़ो जो उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लिखवाया किसी से, लंबा है, मैं पहले एक दो जुमले पढ़ता हूँ कि बेटा अही क़ल्बक बिल-मौइज़ा, कुरान से दिल को जिंदा रखना। दिल कैसे जिंदा होता है? कुरान से। पूरा साल कुरान देखे ही नहीं तो दिल जिंदा कैसे होगा? जिस मिट्टी को पानी रोजाना चाहिए, पूरा साल उसको पानी नहीं लगाओ, मैं तो जिम्मेदार हूँ, उसके पल्ले क्या रहेगा? कलर हो जाएगी। हमारे दिल कलर हो चुके हैं, इस मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए हो और इन मोबाइल की फजूलियात में गुम होकर हराम तक हर तरह की गलाजत अंदर भर दी है शैतानों ने। तो कुरान उठाने की तौफीक ही कोई नहीं, तो दिल कैसे जिंदा होगा? अही क़ल्बक बिल-मौइज़ा, इस दिल को जिंदा कर कुरान से। वनव्विरहु बिल-हिक्मा, और इसे नूरानी बना अपने नबी के कलाम से, अपने नबी की बातों से। वक़व्विही बिज़्ज़ुहद, दुनिया को लात मार कर अपने दिल को मजबूत बना। वज़ल्लिलहु बिल-मौत, ये अकड़ने लगे तो इसको लगाम चढ़ा मौत की। हसन मरना है, क्यों अकड़ रहे हो? वक़र्रिरहु बिल-फ़ना, इससे रोजाना कह तूने मरना है। यहाँ तो कोई मौत की बात करे तो एकदम ये कोई खैर दी गल करो की तो मौत की गल छेड़ देती। सबसे बड़ी खैर की बात तो है ही मौत की। वक़र्रिरहु बिल-फ़ना, से इकरार ले कि तूने फना हो जाना है। वअअरिज़ अलैहि अख़बार अल-माज़ीन, पिछले लोगों की कहानियाँ सुना। सिर फ़ी दियारिहिम मुंदुर फ़ी आफ़ारिहिम ऐन हल, उन खंडरों में जा जो कभी आबाद, उन वीरान हवेलियों में जा जहाँ कभी हटो बचो के शोर थे, उन बड़े बड़े महल्लात में जा जहाँ ज़ेब व ज़ीनत आराइश के नमूने थे, आज वहाँ मकड़ी के जाले हैं और सर्द सनसनाती हवाएं हैं और टूटी दीवारें हैं और गिरती हुई छतें हैं और बिखरे हुए पत्थर हैं। जा देख, फिर उनसे सवाल कर, ऐन हल्लू, कहाँ चले गए हो, कहाँ गए हो? नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने
اس ویڈیو سے وہ سبق بھی حاصل کیا ہوگا۔ اب آپ کا فرض ہے جو حاصل کیا اس پر عمل کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔